السلام علیکم سامعین اور ناظرین. کتب اور رسائل کے تعارف کا ایک سلسلہ جو ہم نے شروع کیا ہے، ایک نئے رسالے کے ساتھ آج ہم موجود ہیں. اور یہ رسالہ جس کا نام ہے سائبان، یہ حسین مجروح صاحب نے لاہور سے جاری کیا ہے، اور اس کا دوسرا شمارہ اس وقت ہمارے پاس موجود ہے. رسائل کسی بھی عہد کے ادب جو تقریب ہو رہا ہے کسی بھی عہد میں، اس کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، اور نئے لکھنے والوں کے لیے ایک طرح کا پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں. اور رسائل ہی کے ذریعے بڑے بڑے ادیب جو تھے انہوں نے اپنا لوہا منوایا، اپنی صلاحیتیں جو تھیں وہ عوام کے سامنے لے کے آئے. تو صاحبان اور حسین مجروح کے حوالے سے ہم چاہیں گے کہ شبیر احمد قادری صاحب ہمارے ساتھ گفتگو کریں اور اس رسالے کا پس منظر اور حسین مجروح صاحب کی جو خدمات ہیں اس پر گفتگو کریں. جی قادری صاحب. جی بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالعزیز ملک صاحب. یہ سائبان ایک بہت عمدہ نام کا حامل یہ ادبی رسالہ ہے، اور اس کی جو قدر و قیمت ہے اور نئے ادب کے پروان چڑھانے میں اس کی جو خدمات ہیں، اگرچہ یہ بالکل ابتدائی سطح پہ ہے، لیکن جس طرح اس رسالے نے ادب کے ساتھ ساتھ آرٹ کو بھی فروغ دینے کی ایک عملی کوشش کی ہے، یہ بہت قابل ستائش ہے. اس کا ماٹو جو ہے وہ ادب اور جمالیات کا آئینہ ہے، تو گویا اس میں شاعری اور ادبی نثر کے ساتھ ساتھ جو فنون لطیفہ کے دوسرے شعبے ہیں، جن میں موسیقی، مصوری، مجسمہ سازی اور عمارت گری اور رقص، یہ سب کچھ ہے، اسے بھی اس میں برابر جگہ دی جا رہی ہے. اور عام طور پہ ہمارے ادبی رسائل میں اس طرح سوچا نہیں جاتا. عام طور پہ ان کے جو مدیران گرامی ہیں وہ ادب کو محض شاعری اور افسانہ اور سفرنامہ اور اس طرح کے جو اصناف ہیں یا شعبے ہیں ان تک محدود رکھتے ہیں. تو حسین مجروح صاحب کا جو کمال ہے کہ وہ نت نئے عنوانات کے تحت اپنی تحریریں جو ہے ترتیب دیتے ہیں، اور وحشت کے پھول یہ ان کے غزلوں کا سرمایہ، یہ اس میں عام طور پہ یہ جو موسیقی کے عناصر ہیں ان پہ پھر رائگانی اور پھر کان نمک ہے جو اس میں انہوں نے مزاحیہ ادب کو پروان چڑھایا ہے، گرد سفر ہے، اور یہ سارا کچھ. یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ حسین مجروح صاحب کی جو سوچ ہے وہ ندرت اور اختراعی نوعیت کی ہے، سو اس میں بھی وہ نظر آتا ہے. اس کا جو اداریہ ہے منوتو کے نام سے، آزادی اور تخلیقی دانش، اس میں انہوں نے بڑے اہم موضوع کو لے کے ہمیں متوجہ کیا ہے کہ اہل قلم کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم جو جشن الماسی منا رہے ہیں، اپنے پاکستانی ادب کی 75 سالہ تقریبات، اس میں ہمیں مڑ کے دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر چکے ہیں اور وقت کا تقاضا کیا ہے. اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے اور آئندہ کے لیے ہمیں کیا ہمارے آنے والوں کے لیے چھوڑ کے جانا ہے. تو اس میں بہت کچھ ایسا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ عام ادبی رسائل میں نہیں ہوتا. یہ ایک جدت آمیز رسالہ ہے، اور اس میں حمد و نعت کے ساتھ ساتھ غزلیں، نظمیں، افسانے، سفرنامے، اور میں نے جیسا بتایا جمالیاتی سطح پہ انہوں نے رقص اور موسیقی اور عمارت گری اور دیگر ایسے زاویے ہیں جنہیں خاص طور پہ نمایاں کرنے کی کوشش کی ہے. اس میں جو دیکھیے لاہور میں نیر علی دادا کا جو مضمون ہے، لاہور میں فن تعمیر اور ثقافتی ورثہ، اس پہ آپ دیکھیے باتصویر انہوں نے ایسی تابشوں کو منظر عام پہ لانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کا جو دل ہے خوش ہو جاتا ہے. خالد علوی نے واجد علی شاہ کا پری خانہ
اس پہ بات کی ہے اور بہت عمدہ یہ تحریر ہے. اور اسی طرح نصرانچہ عزیز فیصل کی وہ مختصر تحریریں ہیں جو شگفتہ ہیں. پھر اس میں ترجمے کو خاص اہمیت دی گئی، غیر ملکی ادب کو متعارف کرایا گیا ہے. اور اس میں پیبلو پکاسو کی تحریر تصویریں اور اس پہ منور محی الدین کا جو لکھنا ہے کمال کی چیز ہے. پھر بچوں کے ادب کے حوالے سے جو کاوشیں ہوئی ہیں، عارش عوام کا محبوب ترین شاعر شیر مسحنی، اس حوالے سے بھی تحریر شامل ہے. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حسین مجروح صاحب کا یہ جو ادبی رسالہ ہے یہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے بڑا جداگانہ ہے، اور اس میں ایسی کاوشوں کو جگہ دی گئی ہے جس سے ہمارے اکثر ادبی رسائل خالی ہوتے ہیں، تہی ہوتے ہیں. تو حسین مجروح کا جو اختراعی ذہن ہے انہیں اس بات پہ آمادہ کیا. انہوں نے اور بھی کئی مثلاً افکار سے وابستہ رہے، ادب لطیف کہ وہ مدیر اعلیٰ رہے. اب یہ صاحبان اس کا دوسرا شمارہ ہے اور تیسرا شمارہ بھی تیار ہو چکا ہے. تو یہ ایک مسلسل کاوش ہے، فرد واحد ہے. حسین مجروح صاحب کا ایک اور کمال جس کا یہاں ذکر کرنا بہت ضروری ہے وہ ان کی صاحبان تحریک ہے. اس کے مقاصد اور ترجیحات اس کے ٹائٹل کے اندر کے صفحے پہ درج کر دیے گئے ہیں، اور الگ سے اس کا کتابچہ بھی. وہ شہروں اور نگر وہ پھرے ہیں اس تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے کہ اہل قلم ہی ہیں جو کتاب کو خرید کر پڑھیں گے تو کتاب بکنے کا جو شوق ہے، کتاب کی اشاعت کا جو مرحلہ ہے وہ اہل قلم کے لیے اور آسان ہو جائے گا. جب ہر کوئی بندہ توقع رکھے گا کہ مجھے اس کا جو اعزازی نسخہ ملے تو پھر وہ کتاب چھاپنے والا ادیب جو ہے اس کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے. وہ ایک تو بڑے محدود وسائل کے ساتھ ایک کتاب چھاپ لیتا ہے، پھر بڑے عز و نیاز کے ساتھ وہ دوسروں میں بساط خلوص و شوق دوسروں کو بانٹ رہا ہوتا ہے. تو یہ اس روش کے خلاف مزاحمت کا علم لے کے اٹھے ہیں، اور کتاب اور جریدہ کلچر کے فروغ کے لیے مفت خوری کے رجحان کی حوصلہ شکنی اور کتب و رسائل خرید کر پڑھنے کی عادت کو راسخ کرنا اس کا مقصد اول ہے. پھر ادیبوں کی کتابوں کی اشاعت و فروغ کے لیے ایک مربوط نظام کی تشکیل کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اس سلسلے میں یہ کتابیں چھاپ بھی رہے ہیں، رسالہ بھی چھاپ رہے ہیں. ادیبوں اور جرائد کے معاشی اور سماجی استحصال کی مختلف صورتوں کی بے کنی اور ان کے مقام و اعتراف کے باب میں عملی اور راست اقدام. اس طرح ادیبوں کے ساتھ جو ناانصافی ہے، ان کی جائز شکایات ہیں اور ان کی توہین کے خلاف راست اقدام کا فیصلہ بھی ان کا مشن ہے. پھر ادب اور اس سے متعلقہ جو عمومی معاملات پر بامعنی مکالمت اور مراسلت ہے، اور متعلقہ حلقوں سے رابطے اور مؤثر پیروی، دباؤ کی ہیلا گری، اس کے خلاف بھی مزاحمت ہے. گویا اس طرح کی اور شکیں بھی ہیں جو علمی ادبی ثقافتی سرگرمیوں کا فروغ ہے. بالخصوص یونیورسٹیوں کالجوں میں وہ اس تحریک کو لے کے برابر آگے بڑھ رہے ہیں. اسکولوں میں بھی جاتے ہیں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اور وکلاء کے پاس بھی، اور دیگر جو متحرک ذہن کے حامل ادیب لوگ ہیں، غیر ادیب لوگ ہیں، ان تک گویا کتاب پڑھنا سب کا مسئلہ ہے اور سب کو پڑھنی چاہیے. رسالے خرید کے پڑھنی چاہیے، اس کی خریداری میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے تاکہ یہ معاملات جو کتاب کے فروغ کے ہیں وہ پروان چڑھیں. تو میں حسین مجروح صاحب کی اس کاوش کو سلام پیش کرتا ہوں. جی، قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور صاحبان کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. صاحبان بلا شبہ ایک اہم پیش رفت ہے حسین مجروح صاحب کی. ان کو صاحبان کی اشاعت پر اور اس تنظیم کو شروع کرنے پر ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. سامعین آپ اور ناظرین، آپ کا بہت شکریہ.